अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इसी सिलसिला में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं उनमें बड़ा जोश वलवला देखा जा रहा है। तो इसी तरह हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं का तल्लक ज़िला फैसलाबाद से है, तो इनसे जानेंगे कि ये अपने कायद की जो मतवक्का आमद है 21 अक्टूबर को, इस बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो इनका इलाका है तो इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कारकर्दगी है और आइंदा होने वाले इलेक्शन के ऊपर भी इनसे राय जानेंगे। नाज़रीन, जो इस वक्त मेरे साथ जो कारकुन मौजूद हैं ज़िला फैसलाबाद से, जैसे मैंने आपको बताया इनका तल्लक ज़िला फैसलाबाद के तहसील जड़ांवाला से है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलक फ़ारूक अहमद साहब। तो इनसे जानते हैं कि ये अपने कायद की आमद पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा साहब। अच्छा मलक साहब, जो 21 अक्टूबर को आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कैसा आप में जोश वलवला है उनको वेलकम करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दिया और हमारा मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचाने के लिए हमें मौका फ़राहम किया। 21 अक्टूबर के हवाले से इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे और माशी बदहाली जो बदअमनी फैली हुई है वो ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे ज़िम्मे जो तलाल चौधरी साहब ने ड्यूटी लगाई है हमारी, 200 बंदे को उन्होंने कहा था, लेकिन हम इंशाल्लाह 200 प्लस बंदा लेकर जाएंगे अपने 28 चक से। आपने कहा कि 200 प्लस बंदा जो है चौधरी तलाल साहब ने आपके ज़िम्मे लगाया है। क्या जैसे हम देखते आ रहे हैं कि दूसरे जो हलके हैं इलाके हैं वहाँ से जो कारकुनों को लाहौर ले जाने के लिए उनको मुख्तलिफ ऑफ़रें की जा रही हैं, किसी को मोटर बाइक दी जा रही है, किसी को मोबाइल दिए जा रहे हैं, तो आपको क्या ऑफ़र हुई है? ऑफ़र तो कोई नहीं हुई जी, उन्होंने सिर्फ खाली वैन दी है हमें। उन्होंने कहा कि वैन में आना है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हम अपने ख़र्चे पर, ये ऑन रिकॉर्ड है, हम पहले भी अपने ख़र्चे पर अपने यानी कि जो कारकुन हमारे दोस्त हमारे यार हमसे प्यार मोहब्बत करते हैं उनको अपने ख़र्चे पर लेकर जाते हैं। और इंशाल्लाह अब भी हमको लिस्ट दी है उनको 11 अक्टूबर के दिन वो लिस्ट दी है जो हमारे साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं और जो अपने तौर पर जाना चाहते हैं। और ऐसे बुज़ुर्ग भी हैं, उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह बेलौस हम जाएंगे। ये जो ताना देते हैं ना कि बिरयानी या वगैरह, ये खाना पीना तो चलता रहता है, वो हमारा पटवारियों का खाना है, हम इंशाल्लाह अपने घर से लेकर जाएंगे सब कुछ। अच्छा, आपने खाली वैन की बात की, तो पेट्रोल की टंकी भी खाली होगी? नहीं, वो पेट्रोल यानी कि विद पेट्रोल होगा ना। वो वैन जहाँ से हमें 2 वैन जो भी देंगे ना वैन, वो जाएंगे हम उस पर कन्वेंस वो देंगे, लेकिन आगे जो खर्चा होगा इंशाल्लाह हमारा अपना होगा इंशाल्लाह। यानी कि जो तलाल साहब आपको जहाँ पर कन्वेंस दे रहे हैं वो उसमें विद पेट्रोल शामिल होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, पेट्रोल शामिल होगा। जहाँ से हमें 28 चक से लेकर भी जाएंगे वैन वाले और 28 चक में छोड़कर भी जाएंगे, ये होगा उनका किरदार बस। अगर आपके जो कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं अगर 21 तारीख को नहीं आते तो फिर आपका क्या ज़हन में होगा? नहीं जी, इंशाल्लाह फिर वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अब वो आएंगे और इंशाल्लाह मुआशी इस्तेहकाम लाएंगे। अब फाइनल हो गई है बात, वो लंदन से चले आए हैं। वो उनका मेरा ख्याल है कि उनकी फ़्लाइट का नाम भी जो है मुहाफ़ज़े पाकिस्तान रखा हुआ है, खुशहाली पाकिस्तान रखा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान को खुशहाल करेंगे। पहले किया भी है, ये दावे खाली दावे नहीं, उन्होंने पहले 2-3 बार जब भी उनकी हुकूमत है, ये जो भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट दे लें उन पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की लगी। तो क्या मुतमिन है जो 1.5 साल जो इक़्तिदार गुजारा है पाकिस्तान मुस्लिम नून ने मियां शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है महंगाई पर और दूसरी चीज़ों के, आप मुतमिन हैं? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि महंगाई उरूज पर है। आम आदमी जो उसकी रोटी भी उसकी पहुंच से दूर है। लेकिन ये हुकूमत जो है सिर्फ नून लीग की हुकूमत नहीं थी, ये PDM की हुकूमत थी। वफाकी वज़रा PDM के थे। ज़ाहिर बात है वो जो एक अलहदा अपनी टीम वर्क होता है उसको शामिल नहीं था शहबाज शरीफ साहब के साथ। लेकिन शहबाज शरीफ का नाम ही बाहर के ममालिक ने शहबाज स्पीड रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह आइंदा डिलीवर करेंगे। मियाँ साहब आएंगे। स्पीड से तो महंगाई ऊपर गई है। साग डार साहब आए थे, कह रहे थे बहुत एक्टिव हैं, बहुत मंजे हुए हैं, लेकिन जाते हुए जो महंगाई का तोहफ़ा दे गए हैं। क्या नवाज शरीफ साहब जो आपके कायद आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो क्या ये महंगाई जो इस वक्त वो जो है उसको फौरी तौर पर ख़त्म कर पाएंगे? नहीं, फौरी तौर पर तो नहीं ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मियाँ सागडार साहब आए थे, वो IMF का मुआहदा जो पिछली हुकूमत ने किया ना, वो हमारे पल्ले पड़ा हुआ है।
یعنی کہ آپ پراعتماد ہیں کہ وہ ان کے آنے سے دوبارہ جو ہے یہ جو مہنگائی میں اس وقت عوام پھنسی ہوئی ہے وہ فوری طور پر نکل پائے گی؟ الحمدللہ اس پر میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے. وہ جب بھی آتے ہیں، جب بھی ان کی حکومت ہے، یا پیٹرول آٹومیٹک نیچے آیا. اب بھی انشاءاللہ وہ جب آئیں گے، ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ 38 روپے کم ہوگا ڈیزل بھی پیٹرول بھی، انشاءاللہ اس کی حکومت سے پہلے اپنا ڈلیور ہوگا سب کچھ. ملک صاحب، جو آپ کا حلقہ ہے تو اس میں طلال چودھری صاحب ہیں، دوسری طرف جو ملک نواز شریف وزیر صاحب ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ اگر آنے والے جو الیکشن ہے اس میں کس کو سیٹ ملے گی؟ دیکھیں جی، وہ پہلے بھی بات ہوتی رہی، ہماری پرسنلی بات ہوئی طلال چودھری صاحب سے، جب جو وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس گئے تھے، وہاں سے وہ انہوں نے کنفرم کر کے آئے طلال چودھری صاحب. جب یہ نواب شیر وزیر نے شمولیت اختیار کی تو ہم نے طلال چودھری صاحب سے بات کہا، انہوں نے وہ اس بات کی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اس بات پر کہ ٹکٹ نہیں، انشاءاللہ میری تو وزارت کی آگے بات چل رہی ہے کہ وزارت کون سی لینی ہے اور کون سی نہیں لینی. ٹکٹ تو انشاءاللہ طلال چودھری صاحب کو ملے گا. اگر ملک نواز شریف صاحب کو ٹکٹ مل جاتی ہے تو پھر آپ کا کیا ہوگا کہ آپ ان کو ووٹ دیں گے؟ نہیں، اگر والی مرزا صاحب بات ہی نہیں، انشاءاللہ ٹکٹ ملنا ہی نہیں. اگر ہو جائے نہیں، پھر دیکھیں گے. فار ایگزامپل ہوگی ٹکٹ مطلب نواز شریف وزیر صاحب کو مل گئی ہے تو پھر آپ کا گروپ، آپ کا جو حلقہ باب ہے وہ کس کو ووٹ دے گا؟ انشاءاللہ طلال چودھری صاحب کے شانہ بشانہ وہ جدھر حکم کریں گے انشاءاللہ ووٹ دے دیں گے. تو طلال صاحب کو ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون سے ہیں، تو جیسا آپ نے کہا کہ انہوں نے نااہلی برداشت کی، وزارت کو ختم کی، تو 5 سال انہوں نے نااہلی میں کاٹے، تو پھر وہ تو مسلم لیگ نون کا حصہ ہی ہے. تو اگر نواب شریف صاحب کو ٹکٹ ملتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے طلال صاحب بھی ان کی سپورٹ کریں گے اور ان کے جو ورکر ہیں وہ بھی ان کی سپورٹ کریں گے. دیکھیں، اوپرلی سطح پر تو ہم الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب کے سپورٹر ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، ہمارے وہ قائد ہیں. لیکن نچلی سطح پر جو جڑاں والا کا حلقہ ہے، اس کے اندر ہم اپنا لیڈر طلال چودھری صاحب کو مانتے ہیں. تو اگر ہم طلال صاحب کا جو 5 سالہ دور دیکھیں جس میں وہ وزیر مملکت بھی رہے ہیں، تو اس میں جڑاں والا میں کوئی خاصے کام نہیں ہوئے تھے. لیکن جو نواب شریف صاحب نے جو سابقہ دور گزارا ہے 5 سال کا، جس میں وہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے، بعد میں وہ مسلم لیگ نون میں آ گئے، لیکن اس کے باوجود جڑاں والا میں بڑے ترقیاتی کام ہوئے ہیں. دیہاتوں میں گیس کا، بجلی کا اور سیوریج کے حوالے سے بہت زیادہ فنڈ آئے ہیں. لیکن طلال صاحب کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں. نہیں، طلال چودھری صاحب کے دور میں تھیں، نواب شیر وزیر کے دور میں نہیں تھیں. 65 اکاؤں کی جو گیس ہے وہ منظور طلال چودھری صاحب نے کروائی ہے، اور صرف 3 افتتاح کیے ہیں. باقی سب کے جو افتتاح جو ہیں وہ نواب شیر وزیر کر رہا ہے. پچھلے 2013 کے الیکشن میں 2 بار ہمارے گاؤں کی یہ سڑک کارپور سڑک بنی اور سیوریج کا نظام ٹھیک ہوا. 2008 سے 13 تک نواب شیر وزیر تھا. اس نے کہا جی کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، میں نے آئندہ الیکشن ہی نہیں لڑنا. لیکن پھر وہ آئے، الیکشن لڑا، بری طرح سے ہار گئے. جب 2018 میں وہ آئے تو ان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. 2018 سے 2023 تک 1 روپے کا بھی کام نہیں ہوا ہمارے گاؤں کے اندر. یہ 3 سال سے سڑک جہاں سے آپ گزر کر آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہی. متعدد بار کہا گیا نواب شیر وزیر صاحب کو بھی، اور جو ہمارے سابق ایم پی ہیں پی ٹی آئی جوائن کر گئے ان کو بھی کہا، لیکن کوئی پرسان حال نہیں تھا. 2 بار طلال چودھری صاحب نے بنائی ہے سڑک، اور انشاءاللہ آئندہ بھی موقع دیا تو طلال چودھری صاحب بھی ہمارے لیے کام کریں گے. اچھا، ہم ورکر کنونشن کی بات کر لیں. ایک طرف طلال چودھری صاحب نے جو 21 اکتوبر کو جو آمد متوقع ہے میاں نواز شریف صاحب کی، اس سلسلے میں انہوں نے ورکر کنونشن کیا اپنے ڈیرے پر. دوسری طرف جو ملک نواز شریف وزیر صاحب ہیں انہوں نے اپنے ڈیرے پہ ورکر کنونشن کیا. تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو طلال صاحب کا جو ورکر کنونشن تھا اس میں بہت ہی کم تعداد تھی، تو لیکن جو نواب شریف صاحب نے کیا اس میں جو لوگ تھے اس میں بہت زیادہ لوگوں نے اس میں شمولیت کی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے آپ کو، آپ شاید گئے نہیں ادھر. طلال چودھری صاحب کے ڈیرے پر زیادہ عوام تھی، نواب شریف وزیر کے ڈیرے پر کم عوام تھی. آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، آپ ان کی باتوں پر نہ جائیں جو وہ مختلف افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ جو نواب شریف کے زیادہ بندے تھے اور طلال چودھری کے کم تھے. طلال چودھری کے الحمدللہ زیادہ آدمی تھے. میں وہاں موجود تھا، رات ہم 12:30 بجے وہاں سے آئے. طلال چودھری کے ڈیرا پر 2200 کرسی لگی ہوئی تھی. نواب شریف وزیر کے ڈیرا پر اتنی کرسی نہیں تھی، اور عوام کھڑے باہر بھی کھڑے. لیکن لوگ زیادہ تھے نواب شریف کے. نہیں، کرسی پر جگہ بھی نہیں تھی، کہیں پر کرسی پر بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی، پنڈال میں بھی جگہ نہیں تھی اور باہر بھی جگہ نہیں تھی. جو نواب شریف وزیر کا ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا، وہ اس نے 10 فٹ کے فاصلے پر وہ جو لگائے ہوئے تھے صوفے، اور اس سے پیچھے کرسیاں تھیں. کرسیاں اس حساب سے لگائیں کہ فاصلہ زیادہ تھا تاکہ عوام زیادہ نظر آئے. لیکن وہ صرف لائٹنگ کی وجہ سے ایسا لگا، لیکن
فلاپ ہوا شو. یعنی کہ آپ کہتے ہیں فلاپ ہے. فلاپ شو جی. اچھا میں آخر میں آپ سے پھر وہی دوبارہ سوال کروں کہ جو آنے والا الیکشن ہے آپ کی تیاری ہے 21 اکتوبر کو آپ جا رہے ہیں اپنے میاں نواز شریف صاحب کو اپنے قائد کو ویلکم کرنے کے لیے, تو اب جو اس کے بعد الیکشن کی بھی سنائی دے رہی ہے کہ الیکشن اگلے سال جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں, تو اگر میرا دوبارہ سوال ہے کہ اگر نواب شیخ صاحب ایم این اے کی ٹکٹ لے جاتے ہیں تو پھر جو آپ نے تو آپ بھی اور جو باقی کارکن ہیں جو ووٹر سپورٹر ہیں مسلم لیگ نون کے, تو کیا وہ ان کو ووٹ ڈالیں گے؟ نہیں جی, اگر خدا نہ خواستہ مسلم لیگ نون نے یہ غلط فیصلہ کر لیا کہ نواب شیر وزیر کو ٹکٹ دے دیں گے تو میرے خیال میں یہ انتہائی غلط فیصلہ ہوگا اور ہم برے طریقے سے ہاریں گے. آخر میں ہم سے پوچھنا چاہیں گے کہ طلال صاحب نے آپ کو جو سواری کا ارینج کر کے دیا ہے ود پٹرول, تو کیا اس کے ساتھ کوئی بریانی کی کوئی ڈش وغیرہ دیگیں وغیرہ بھی دی ہیں تاکہ جو کارکن یہاں سے چلیں گے کھا کر چلیں گے اور پیٹ بھرے ہوں گے ان کے, تو تبھی پھر ذرا جوش آئے گا نا کارکنوں میں, تو ویگن کے ساتھ ساتھ بریانی کا بھی انتظام ہے؟ نہیں جی, الحمدللہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ہم اپنے دوستوں کو تو آپ خود کھانا کھلائیں گے, یہ آن ریکارڈ ہے. طلال چوری صاحب سے نہ پہلے کھانا لیا تھا نہ اب لیں گے انشاءاللہ. یہاں سے کھلا کر جائیں گے, لے کر جائیں گے, اور وہاں پر جا کر بھی خود اپنی پاکٹ سے کھلائیں گے انشاءاللہ. کہ اپنے خرچے پہ جائیں گے اپنے قائد کو ویلکم کرنے کے لیے. لیکن اگر قائد نے ٹکٹ دے دیا نواب شیر وزیر کو تو پھر آپ جو ہیں وہ ووٹ جو ہوگا پھر وہ طلال صاحب جدھر کہیں گے ادھر دیں گے. ہاں جی بالکل جی, جدھر طلال چوری صاحب ہمیں کہیں گے, طلال چوری صاحب کے لیے ہماری جان مال سب کچھ قربان. میاں صاحب کے لیے, میاں صاحب کے لیے دل بھی حاضر ہے جی, جدھر کہیں گے میاں صاحب. لیکن ہم ان کو دیکھنا چاہیے نا کہ 5 جان تو طلال تو کو دیں گے تو دل تو پھر مردہ ہو جائے گا. ووٹ نواز شریف صاحب کو دیں گے نا, ووٹ تو نواز شریف صاحب کے نام. آپ نے کہا کہ جان مال جو ہے وہ طلال چودھری کا ہے, دل نواز شریف کا ہے. اگر جان ہی نکل گئی تو دل تو مردہ ہو جائے گا. نہیں, دل دھڑکتا نواز شریف کے نام سے ہے نا. اچھا, دل دھڑکتا نواز شریف کے نام سے ہے, لیکن جان طلال چوری صاحب کے لیے حاضر ہے. طلال چوری صاحب انشاءاللہ نام میاں نواز شریف صاحب ان کو سائڈ پر کریں گے اور طلال چوری صاحب ان کے فیصلے کو انشاءاللہ ویلکم کریں گے. جو میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ طلال چوری صاحب کا ہوگا, اور جو طلال چوری صاحب کا ہوگا اور انشاءاللہ جڑاوالا کی حلقے کے عوام کا بھی وہی فیصلہ ہوگا. جی ناظرین, یہ تھے ملک فاروق صاحب. یہ ضلع فیصل آباد کا جو حلقہ ہے جڑاوالے کا, تو اس میں یہ سوشل میڈیا جو ٹیم ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, اس میں ان کا بڑا کردار ہے اور یہ بڑے ہی ایکٹیو نظر آتے ہیں. تو ان سے ہم نے جو تھا 21 اکتوبر کو جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد آ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب, ان کو ویلکم کرنے کے لیے, اور خاص کر اس کے ساتھ جو ان کا حلقہ ہے جس میں 2 پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہے بڑا امتحان اس میں ہوگا کہ ایک طرف طلال چودھری صاحب ہیں تو ایک طرف جو پاکستان تحریک انصاف کو جو چھوڑ کر آئے تھے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کی, جو سابق ادوار میں دور میں جو تھے وہ ایم این اے رہ چکے ہیں. تو یہ بڑا پارٹی کے لیے بڑا امتحان ہوگا کہ وہ کس کو ٹکٹ دیتے ہیں, طلال صاحب کو دیتے ہیں یا ملک نواز شریف وزیر صاحب کو ٹکٹ ملتی ہے. تو اس پر ہی تو جیسے ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا یہی کہنا تھا کہ ہم پارٹی کے فیصلے کو دیکھیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ٹکٹ جو ہے وہ طلال چودھری صاحب ہی کو ہی ملے گی. اگر طلال صاحب کو نہیں ملتی تو ان کا پھر کیا کردار ہوگا, طلال صاحب کا کیا کردار ہوگا, یہ جو پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون ان کو یہ دیکھنا ہوگا. اور تاکہ جو اپنے جو کارکن ہیں اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ساتھ ملا کر لے کر چلنا ہوگا, تاکہ اگر موقع ملے تو پاکستان کی جو بھرپور جو خدمت کرنی چاہیے, جو اس وقت عوام جو ہے مہنگائی کی چکی میں پس چکی ہے, اس کو باہر نکالنے میں, مہنگائی کی دلدل سے باہر نکالنے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. کیونکہ یہ اس وقت جو ملک کی عوام جو ہے وہ اپنے ایک ایسے مسیح کے انتظار میں ہے جو اس کو اس دلدل سے نکال سکے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.